عمل دنیا کا انک تعیش ابدا وعمل آخرت کا انک تموت غدن۔ دنیا میں معاشی اعتبار سے اس طرح منصوبہ بندی کرو اور پس انداز اور بچت کرو کہ گویا تم کو قیامت تک زندہ رہنا ہے، اور آخرت کے حوالے سے اس طرح عمل کرو گویا کل ہی آپ نے رخت سفر باندھ کر دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ لطفاً اس حدیث کو واضح کیجیے۔ دیکھیں حدیث بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ اس کی ہم مثال یہی دیتے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ بات ہے کنفرم نہیں ہے انسان کا رہنا۔ یعنی روایت میں یہ جملے ملتے ہیں کہ ابن آدم کو جب امام علیہ السلام مسکین کہتے تھے کہ یہ بڑا مسکین ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ اس سے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے گی، ٹھیک ہے، کنفرم نہیں ہوتا۔ اس کی آپ یہ مثال لے لیں کہ ایک ہم رینٹ کے گھر لیتے ہیں، کرائے کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور کسی بھی ٹائم پہ مالک مکان جو ہے نا ہمیں وہاں سے اٹھا سکتا ہے، باہر لے کر جا سکتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس گھر میں کوئی سیٹنگ وغیرہ نہیں کرتے، ہم کوئی وہاں پہ فرنیچر سیٹ اپ نہیں کرتے، کوئی کارپیٹ نہیں بچھاتے، کوئی ٹونٹی وغیرہ خراب ہو گئی ہے اس کو سیٹ نہیں کرتے، کوئی دیوار وغیرہ کو پینٹ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کیا پتہ ہے وہ کب اٹھا دے مالک، کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہوا۔ تو دنیا بھی اسی طریقے سے ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ کب بند ہو جائے، دل کب بند ہو جائے، کب جو ہے وہ حضرت اسرائیل آپ پہنچیں اور آپ کی جو ہے وہ زندگی آپ سے لے کے چلے جائیں، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو جب کنفرمیشن نہیں ہوتی تو انسان پھر اس کے لیے کیا ہے، وہ مکان بنانا اور پیسے جمع کرنا کیا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ایک یہ زہد کی منزل ہوتی ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یعنی بہت سارے ہمارے واقعات ملے کہ وہ پوری زندگی انہوں نے باہر کمایا، پھر پاکستان گئے، اپنا وہ انہوں نے گھر بنایا، گھر بنتا گیا، پورا گھر جو ہے وہ کوٹھی وغیرہ بن گئی، جب صبح وہاں پہ جانا تھا تو رات کو ان کی موت ہو گئی۔ یعنی اپنی پوری زندگی کی کمائی سے اپنا گھر بنایا، وہاں پہ کیا قدم رکھنے کیا انہیں نصیب نہیں ہوا، موت بھی کیا دوسرے گھر میں ہوئی۔ تو اس جیسی جب صورتحال کو بہت سارے جب زاہد لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی دنیا سے ایک قسم کا دل اٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ کمانا وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اچھے گھر بنانا چھوڑ دیتے ہیں، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا، اچھے کپڑے لینا، اچھی گاڑی لینا، یہ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کی جو ہے وہ روایت میں مذمت ہوئی کہ نہیں، اگر تم دنیا کے لیے عمل کوئی کر رہے ہو، اپنا دنیا میں کچھ بنا رہے ہو، سیٹ اپ بنا رہے ہو، تو وہ پھر اس سوچ سے تم بنایا کرو کہ گویا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اگر تم ہمیشہ ایسے کہ تو چلو تمہاری اولاد ہے اور دیگر لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر آپ خود کوئی چیز بنا رہے ہیں، اپنا گھر بنا رہے ہیں، تو وہ بھی اچھا بنائیں، مضبوط بنائیں، گاڑی بھی اچھے لیں، اپنا جو کھانے پینے کا نظام ہے، کپڑوں کا نظام ہے، وہ بھی آپ اچھا کریں۔ تو زہد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں کیا پتہ ابھی 10 منٹ کے بعد ہماری موت آ جائے، جب کچھ کنفرم ہی نہیں ہے تو لازم ہم کچھ بناتے نہیں ہیں۔ تو نہیں، مولا امیر نے فرمایا کہ نہیں، تم جب دنیا کے لیے بناؤ گے، ایفرٹ کرو گے، محنت کرو گے، تو تمہاری سوچ پھر یہ ہونی چاہیے۔ اچھا، جب عبادت کا ٹائم آ جائے اور عمل کا ٹائم آ جائے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر اس میں تم یہ سوچو کہ بس یہ میری آخری عبادت ہے، اس کے بعد میں نے کیا مر جانا ہے۔ تو جب تم تو 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، تو جب ذہن میں تمہارا یہ کنسپٹ بیٹھے گا کہ بس یہ آخری عبادت ہے، پتنی بعد میں نصیب ہونا ہے یا نہیں نصیب ہونا، اس طرح کی بات نہیں، بلکہ تم یہ سوچو کہ کأنک تموت، کہ گویا کہ تم ابھی کل صبح تم نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک بندے کو پتا ہو کہ کل میری پھانسی لگ جانی ہے، میں نے مر جانا ہے، تو اس کی پھر عبادت کی اور دعا کے جو ہے وہ عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں۔ یعنی اسپیڈ ایسی پر ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو جیل کے قیدی ہوتے ہیں، جن کی آخری رات ہوتی ہے، تو آخری رات ان کی جو ایک پکار ہوتی ہے، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ کس طریقے سے گری وزاری کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے کیا کل مر جانا ہے۔ تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں آپ نے کٹھی لے کے چلنی ہیں۔ جب دنیا کے لیے عمل کرنا ہے، گھر وغیرہ بنانا ہے، خود کو سیٹل کرنا ہے، تو وہ بھی اچھے طریقے سے سیٹل کرنا ہے۔ جب عبادت کی باری آئے گی اور اللہ کے لیے کام کرنے کی باری آئے گی، تو وہ بھی پھر ایسے کرنا ہے گویا کہ تم نے کل مر جانا ہے، اور اس کے اندر کتنا تمہارا کیا اخلاص ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزوں کو انسان جب لے کے چلے گا، تو پھر وہ توازن پیدا ہوگا کہ اب وہ جو ہے وہ نہ ہی دنیا کا غلام ہو جائے گا، اور نہ ہی بالکل کیا ہے وہ کہے گا کہ دنیا تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، اسے دنیا کی ضرورت ہے، اور دنیا تو جو ہے وہ اللہ کے اولیاء کے لیے مسجد ہے، اللہ کے اولیاء اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء کی تجارت گاہ ہے، یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ مارکیٹ ہے کہ جس مارکیٹ کے اندر اللہ کے جو بندے ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، اور اس کا پروفٹ وہ آخرت میں کیا حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ مارکیٹ میں بھی نہ جائے، ایک بندہ تجارت گاہ کی طرف ہی نہ جائے، ایک بندہ مارکیٹ کو ہی برا بھلا کہنے لگ جائے، تو وہ کیا کمائی کرے گا؟ تو لہٰذا دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، اولیاء اللہ کے لیے متجر ہے اور تجارت گاہ ہے۔ تو اس اعتبار سے امیر المومنین اسلام نے دنیا کی تعریف کی ہے، اس اینگل سے تعریف کی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ کیا کما سکتے ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا
کہ جب آپ نے عمل اور عبادت کو انجام دینا ہے تو وہ بالکل آخری سمجھ کے کہ بس یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہے. لیکن جب دنیا کے لیے کچھ بنانا ہے تو وہ یہ نہیں کہ بس یہ ابھی تھوڑی سی میں ٹونٹی ٹائٹ کر دوں، تھوڑا بہت قطرے بہتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ کل تو ہم نے مر جانا ہے، چلے جانا نہیں. وہاں پہ وہ کام مضبوطی سے کرو، اچھے طریقے سے کام کرو. جو بھی بنا کرنی ہے، بنیاد ڈالنی ہے، گھر بنانا ہے، کوئی مرمت وغیرہ کرنی ہے تو وہ اچھے طریقے سے کام ہو سارے کے سارے.